बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अल्लाह की राह से सभी अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहत याब रखे। और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, आलिम साहब के बयान चल रहे हैं। इसमें आलिम साहब आपको कुर्बानी से मुताल्लिक़ कुछ नए सवालात के जवाब देंगे जो कमेंट्स में हमसे पूछे थे। मुलाहिज़ा फरमाइए। देखिए हज़रात, चांद रात ईद उल अज़हा की चांद से मुतवातिर इस माह के मुताल्लिक़ कुछ बयान का सिलसिला ज़मीर की आवाज़ चैनल पर चल रहा है। कुछ मुख़लिस हज़रात के सवालात, कमेंट्स वगैरह हम लोगों तक पहुँचे हैं। हमने चाहा कि आज उनका जवाब दे दिया जाए। बाकी सुन्नत इब्राहीमी पर और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम पर जो बयानात का सिलसिला चल रहा है वो जारी रहेगा। सबसे पहले आज मैं कुर्बानी के जानवर के मुतालिक आप हजरात को बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्त जानवर की कुर्बानी अफजल है। जानवर का तंदुरुस्त व जिस्म का सही सालिम होना जरूरी है। बीमार, कमजोर, लंगड़ा, अंधा, काना, नाक, इसके कान, दांत पैदाइशी ना हो या बकरी का एक थन ना हो या इलाज के से ऐसे कर दिए गए हों कि दूध ना उतर सके, कुर्बानी करना ठीक नहीं है। बकरी 1 साल से कम ना हो, दुम्बा या भेड़ 6 माह का बच्चे की कुर्बानी हो सकती है, बशर्त के वो 1 साल के बराबर दिखाई दे। दुम्बा या भेड़ का जैसा बताया आप लोग 6 माह का बच्चा, बशर्त शर्त इसके अंदर है कि 1 साल के बराबर दिखाई देना चाहिए। और भैंस जिसकी उम्र 2 साल होना जरूरी है। भैंस की अगर आप कुर्बानी पेश कर रहे हैं तो उसकी उम्र 2 साल की होना जरूरी है। नर मादा दोनों की कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर को मोटा करो, तंदुरुस्त रखो, ताकि कल पुलसरात पर वो तुम्हारी सवारी बनेगा। कुर्बानी का जानवर जो हम कुर्बान करते हैं, जिसके हर बार के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी अता फरमाएगा, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स में कुर्बानी की ताकत हो, यानी साहिबे निसाब हो, और वो शख्स अगर कुर्बानी ना करे तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। इसी के मुतालिक कुछ सवालात आए हैं। उसका भी मैं खुलासा कर देना चाहता हूं कि कुर्बानी के लिए मालिक निसाब होने के लिए जिस तरह से ज़कात हम अदा करते हैं कि मालिक निसाब ही ज़कात अदा कर सकता है, और मालिक निसाब वो शख्स है
جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن قربانی کے لیے مالک نصاب کو سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر جو شخص قربانی سے 1 روز قبل ہی مالک نصاب ہوا ہے، یا جتنی دولت جتنا پیسہ اس کے پاس آیا ہے کہ وہ مالک نصاب کی حیثیت میں آ چکا ہے، تو اس کو قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ یا جس گھر میں کئی حضرات، کئی بھائی ہوں، 5 بھائی ہوں، 4 بھائی ہوں، اور سب کے سب اگر مالک نصاب ہیں، تو ان سب کو اپنی جانب سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص قربانی کر دے اور گھر کے تمام افراد بچ جائیں۔ قربانی جو مالک نصاب ہے، ایک گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، 4 بھائی کا الگ الگ بزنس ہے، الگ الگ کاروبار ہے، تو ان 4 بھائیوں کو اپنی جانب سے الگ الگ قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ آپ کی بیوی، اس کے پاس جو رقومات ہیں، جو بیلنس ہے، اگر وہ بھی مالک نصاب ہے تو شوہر کو اپنی طرف سے الگ کرنا پڑے گی، بیوی کو اپنی جانب سے الگ قربانی پیش کرنا پڑے گی۔ اور ایک اور سوال ہم لوگوں کے سامنے درپیش ہے، ہمارا بینک بیلنس یا ایف ڈی لوگوں کی جمع بینکوں میں ہے، اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے، روپیہ حاصل ہوتا ہے، کیا لوگ اس ایف ڈی کے بچے ہوئے پیسے سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس سوال کا جواب بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو آگے دیا جائے گا، کہ جو پیسہ بینک بیلنس میں ہے یا سود کے ذریعے آ رہا ہے یا ایف ڈی کے ذریعے جو پیسہ رقومات آ رہی ہے، اس کے متعلق کہ اس سے جانور خریدا جا سکتا ہے یا نہیں، آگے بیانات میں اس کا بھی خلاصہ کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے آج میری یہی گزارش ہے کہ جانور جو ہے تندرست ہونا چاہیے، کسی چیز کا اس جانور کے اندر عیب نہ ہونا چاہیے۔ اور قربانی کے 3 روز ہیں۔ پہلا روز سب سے افضل ہے، دوسرا روز اس سے کم، تیسرا روز سب سے افضل پہلا روز ہے قربانی کا۔ 3 روز تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ نماز 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر عقیقہ نہیں ہوا لیکن اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس کو قربانی کرنا اس کو واجب ہے۔ عقیقہ اس میں شرط نہیں، عقیقہ تو بچپن میں ہوا کرتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد، اپنا کاروبار سنبھالنے کے بعد وہ مالک نصاب بنتا ہے تو اس کو بھی اپنی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور سوال کہ قربانی شہر میں نماز عید سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر عیدگاہ میں نماز نہیں ہوئی اور آپ کی مسجد میں نماز ہو گئی تو آپ نے نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی شہر کے اندر کسی بھی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد عید قربانی آپ قربانی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز کا طریقہ یا جو بھی ہمیں عید کے روز نماز ادا کرنا ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں آپ کو بتایا جائے گا۔ میں خاص اس بات پر غور کر آپ کو کا ذہن لانا چاہتا ہوں کہ دیہات میں قربانی نماز فجر کے طلوع آفتاب کے بعد قربانی ہو سکتی ہے،
دیہات میں، لیکن شہر میں نماز عید الاضحیٰ جب تک ادا نہ کی جائے گی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے نماز عیدین ادا کی جاتی ہے یا تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ اگلے بیانات میں ہم نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ، قربانی کا طریقہ، قربانی کی دعا اور تکبیر تشریق کس طرح سے نماز ادا کی جائے گی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ اگلے بیانات میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ضمیر کی آواز سے جڑیے، سبسکرائب کریے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کو عیدین کے متعلق تمام مسائل جو آپ کے سامنے درپیش ہے ان تمام کا حل پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔